علم تفسیر جہاں ایک انتہائی شرف و سعادت کی چیز ہے، وہاں اس نازک وادی میں قدم رکھنا بے حد خطرناک بھی ہے، کیونکہ اگر انسان کسی آیت کی غلط تشریح کر بیٹھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ایک ایسی بات منسوب کر رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے نہیں کی، اور ظاہر ہے کہ اس سے بڑی گمراہی کیا ہو سکتی ہے۔ جن لوگوں نے ضروری شرائط پوری کیے بغیر قرآن کریم کی تفسیر میں دخل اندازی کی ہے، وہ کافی محنت خرچ کرنے کے باوجود اس بدترین گمراہی میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ اس لیے یہاں ایک نظر ان اسباب پر بھی ڈال لینی ضروری ہے جو انسان کو تفسیر قرآن کے معاملے میں گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں، اور سب سے پہلا سبب نااہلیت ہے۔ تفسیر قرآن میں گمراہی کا سب سے پہلا اور سب سے خطرناک سبب یہ ہے کہ انسان اپنی اہلیت اور صلاحیت کو دیکھے بغیر قرآن کریم کے معاملے میں رائے زنی شروع کر دے۔ خاص طور پر ہمارے زمانے میں گمراہی کے اس سبب نے بڑی قیامت ڈھائی ہے۔ یہ غلط فہمی عام ہوتی جا رہی ہے کہ صرف عربی زبان پڑھ لینے کے بعد انسان قرآن مجید کا عالم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جس طرح سمجھ میں آئے قرآن کریم کی تفسیر کر سکتا ہے۔ حالانکہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی علم و فن ایسا نہیں ہے جس میں محض زباندانی کے بل پر مہارت پیدا ہو سکتی ہو۔ آج تک کبھی کسی ذی ہوش نے انگریزی زبان پر مکمل عبور رکھنے کے باوجود یہ دعویٰ نہیں کیا ہوگا کہ وہ ڈاکٹر ہو گیا ہے اور میڈیکل سائنس کی کتابیں پڑھ کر دنیا پر مشق ستم کر سکتا ہے۔ اسی طرح کوئی شخص محض انجینئرنگ کی کتابوں کا مطالعہ کر کے انجینئر بننے کا دعویٰ نہیں کر سکتا ہے، اور نہ قانون کی اعلیٰ کتابیں دیکھ کر ماہر قانون کہلا سکتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص ایسا دعویٰ کرے تو یقیناً ساری دنیا اسے احمق اور بیوقوف کہے گی، اس لیے کہ ہر شخص جانتا ہے کہ یہ تمام علوم و فنون محض زباندانی اور نجی مطالعہ سے حاصل نہیں ہوتے، بلکہ ان کے لیے سالہ سال کی محنت درکار ہے۔ انہیں ماہر اساتذہ سے پڑھا جاتا ہے، اس کے لیے بڑی بڑی درسگاہوں میں کئی امتحانات سے گزرنا ہوتا ہے، پھر کسی ماہر فن کے پاس رہ کر ان کا عملی تجربہ کرنا پڑتا ہے، تب کہیں انسان ان علوم کا مبتدی کہلانے کا مستحق ہوتا ہے۔ جب ان علوم و فنون کا حال یہ ہے تو تفسیر قرآن جیسا علم محض عربی زبان سیکھ لینے کی بنا پر آخر کیسے حاصل ہو جائے گا؟ قرآن کریم عام کتابوں کی طرح کوئی ایسی مسلسل کتاب نہیں ہے جس میں ایک موضوع کی تمام باتیں ایک ہی جگہ لکھی ہوئی ہیں، بلکہ وہ دنیا کی تمام کتابوں کے برخلاف اپنا ایک جداگانہ اور ممتاز اسلوب رکھتا ہے۔ لہٰذا کسی آیت کو قرار واقعی طور پر سمجھنے کے لیے اول تو یہ ضروری ہے کہ اس آیت کی مختلف قراتوں، اس موضوع کی تمام دوسری آیات اور ان کے متعلقات پر پوری نگاہ ہو۔ پھر آپ پیچھے سمجھ چکے ہیں کہ بہت سی آیتیں کسی خاص واقعات یا پس منظر سے وابستہ ہوتی ہیں، جسے سبب نزول کہا جاتا ہے، اور جب یہ سبب نزول کی مکمل تحقیق نہ ہو، اور جب تک سبب نزول کی مکمل تحقیق نہ ہو اس کا پورا مفہوم نہیں سمجھا جا سکتا۔ نیز یہ حقیقت بھی آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ قرآن کریم کی بہت سی مجمل باتوں کی تشریح اور تفسیر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر چھوڑ دیتا ہے۔ قرآن کریم بہت سی مجمل باتوں کی تشریح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر چھوڑ دیتا ہے۔ لہٰذا ہر آیت میں یہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ اس آیت کی تفسیر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قولی، فعلی یا عملی طور پر تعلیم میں موجود ہے یا نہیں، اور اگر موجود ہے تو وہ تنقید روایات کے مسلم اصولوں پر پوری اترتی ہے یا نہیں اترتی ہے۔ نیز صحابہ کرام نے جو نزول قرآن کے عینی شاہد تھے، اس آیت کا کیا مطلب سمجھا تھا؟ اگر اس بارے میں روایات کے درمیان کوئی تعارض اور اختلاف ہے تو اسے کیوں کر رفع کیا جا سکتا ہے؟ پھر عربی زبان ایک وسیع زبان ہے جس میں ایک ایک لفظ کے کئی معنی اور ایک ایک معنی کے کئی لفظ ہوتے ہیں۔ لہٰذا جب تک اس زمانے کے اہل عرب کے محاورات پر عبور نہ ہو، کسی معنی کی تعین بہت مشکل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ صرف الفاظ کے لغوی معنی جاننے سے کام نہیں چلتا، کیونکہ عربی میں نحوی ترکیبوں کے اختلاف سے معنی میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ بات عربی لغت اور ادب پر مکمل عبور کیے بغیر طے نہیں کی جا سکتی کہ اس مقام پر کون سی ترکیب محاورات عرب کی زیادہ قریب ہے۔ اور سب سے آخر میں
قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے کلام کے اسرار و معارف ایسے شخص پر نہیں کھولتا جو اس کی نافرمانیوں پر کمر بستہ ہو۔ لہذا تفسیر قرآن کے لیے اللہ تعالیٰ کی بندگی، اس کے ساتھ تعلق خاص، اطاعت و تقوی اور حق پرستی کے بے باک جذبے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس تشریح سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ تفسیر قرآن کے لیے صرف عربی زبان کی معمولی واقفیت کام نہیں دے سکتی، بلکہ اس کے لیے علم اصول، تفسیر، علم حدیث، اصول فقہ، علم نحو، علم صرف، علم لغت، علم ادب اور علم بلاغت میں ماہرانہ بصیرت اور اس کے ساتھ ساتھ طہارت و تقوی ضروری ہے۔ ان ضروری شرائط کے بغیر تفسیر کی وادی میں قدم رکھنا اپنے آپ کو گمراہی کے راستے پر ڈال دینے کے مترادف ہے۔ اور اسی طرز عمل کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو شخص قرآن میں بغیر علم کے گفتگو کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔